والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، میں اپنے اوپر پیار اور محبت کے ساتھ درود اور سلام پڑھنے والے کا درود سنتا بھی ہوں، میں اس بندے کو پہچانتا بھی ہوں۔ اور ایک روایت میرے کریم نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں اس بندے کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں۔ اور ایک روایت میرے کریم فرماتے ہیں کہ جب تمہارا سلام میری بارگاہ میں پہنچتا ہے نا، جب تم مجھے سلام پڑھتے ہو، سلام کہتے ہو، میں تمہارا سلام درود سلام سنتا ہوں اور پھر سن کر اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ تو کیا خیال ہے ایک بار آنکھیں بند کر کے محبت سے پڑھ لیا جائے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ محشر میں گناہگار جو اصرار کریں گے، محشر میں گناہگار جو اصرار کریں گے، محشر میں گناہگار جو اصرار کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں یہ سرکار، آیا ہوں میں آیا ہوں یہ سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں یہ سرکار کہیں۔ اب نقشہ کیا ہوگا قیامت کے دن کا، بروز حشر کیا ہوگا؟ سر سجد میں ہوگا، کھل جائیں گے زلفیں۔ یار ایک تصور تو کریں ذرا، والضحیٰ کا چہرے والا ہو، واللیل زلفوں والے ہوں، پوری کائنات سامنے کھڑی ہو اور غلام آخری امید باندھ کر آپ کو دیکھ رہے ہو۔ اپنے اعمال کا پتہ ہوگا نا کہ کیا کر کے آئے ہیں، آخری امید آپ ہوں گے کائنات کی، آج بھی آپ ہی آخری امید ہیں، اس دن بھی آپ ہی آخری امید ہوں گے۔ اب انداز کیا ہوگا، منظر کیا ہوگا، وہاں پر کیا انداز ہوگا؟ سر سجد میں ہوگا، کھل جائیں گے زلفیں۔ سب مل کے پڑھیے، سر سجد میں ہوگا، کھل جائیں گے زلفیں، امت
کی شفاعت کا اصرار کریں گے، امت کی شفاعت کا اصرار اور اللہ کی ذات قیامت کے دن کیا فرمائے گی؟ میرا مالک فرمائے گا یہ غیظ و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ غیظ و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار امت کی شفاعت کا اصرار کریں گے۔ میرے پیارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دوستوں محبت کی 2-3 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، توجہ کے ساتھ غور فرمائیے گا، ذرا غور سے توجہ سے دل کے کان کھول کے بات سننی ہے۔ سرکار تشریف فرما ہے، غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ اپنے غلاموں کو فرماتے ہیں اے صحابہ، اللہ تبارک و تعالی نے، رب کائنات نے، مالک کائنات نے مجھے 2 چیزوں میں سے ایک چیز کے انتخاب کا حکم فرمایا ہے۔ 2 اشیاء میں سے 2 میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ کون سی 2 باتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے شفاعت اور میری آدھی امت کے حساب و کتاب کے بغیر معاف کرنے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا کہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو حساب کے بغیر معاف کر دیا جائے گا، اگر آپ چاہیں تو بروز قیامت اپنی امت کی شفاعت کر لیجئے گا، اپنی امت کی شفاعت کر لینا۔ تب پھر آپ نے فرمایا صحابہ تم جانتے ہو کہ ہم نے کس بات کا انتخاب کیا ہے، ہم نے کیا منتخب کیا ہے، ہم نے کس کو انتخاب کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور واللہ عالم ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، حضور ہم نہیں جانتے۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ ہم نے شفاعت کا انتخاب کر لیا ہے، صحابہ ہم نے شفاعت کا انتخاب کر لیا ہے۔ اور پھر آپ پوچھتے ہیں صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ ہم نے شفاعت کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ شفاعت کا انتخاب بولیے یار، شفاعت کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے شفاعت کو مانگا ہے؟ صحابہ کرام نے پھر عرض کی حضور ہم نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں، آپ کا خدا بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ ہم نے شفاعت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ شفاعت کفایت کرنے والی ہوتی ہے، شفاعت کفایت کرے گی۔ اس کا مطلب سادہ انداز میں یہ ہے صحابہ اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھی امت کو معاف کرنے کی بات کی تھی، ہم قیامت کا دن شفاعت کر کے ساری معاف کروا لیں گے۔ اللہ نے
آدھی امت کے انتخاب کے لیے کہا تھا، ہم نے شفاعت کا انتخاب کر لیا ہے اور بروز قیامت ساری امت معاف کروائی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ پھر پوچھتے ہیں، آپ نے پوچھا صحابہ تم جانتے ہو شفاعت کس کے لیے ہوتی ہے؟ شفاعت کس کے لیے ہوتی ہے؟ صحابہ نے پھر عرض کی حضور ہم نہیں جانتے شفاعت کس کے لیے ہے۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ شفاعت نمازی کے لیے نہیں ہے، جہاد کرنے والے کے لیے نہیں ہے، نیک عمل کرنے والے کے لیے نہیں ہے۔ نمازی نماز پڑھ کے، جہاد کرنے والا جہاد کر کے، زکوٰۃ ادا کرنے والا زکوٰۃ ادا کر کے، نیک عمل کرنے والے تو نیک عمل کر کے اپنے گناہ بخشوا لیں گے۔ میری شفاعت ان کے لیے ہوگی جو گنہگار ہوں گے، جو گناہوں کے انبار لے کے آئیں گے نا، جو گناہوں کے ڈھیر لے کے آئیں گے، جن کے ذمے اتنے گناہ ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا نہیں پائیں گے۔ آپ نے فرمایا میری شفاعت ان کے لیے ہے۔ یار میرے لیے اور آپ کے لیے شفاعت ہے، میرے مصطفیٰ کی، میرے کریم کی شفاعت ہے۔ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں اللہ کی ذات بروز قیامت سارے انبیاء کے لیے تخت اور منبر لگا دے گی، سارے پیغمبر اپنے اپنے تخت پر بیٹھ جائیں گے، سارے پیغمبر تخت پر براجمان ہو جائیں گے، اپنے اپنے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ میرے کریم نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ یار کاش کہ یہ الفاظ سن کر آنکھوں میں ایک آنسو آ جائے، ایک قطرہ سرکار کی محبت میں آنکھ سے بہہ جائے تو ہم کہہ سکیں حضور ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، آپ کی محبت میں گرنے والے آنسو موجود ہے ہمارے پاس۔ میرے کریم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات جمع ہوگی، سارے پیغمبر اپنے اپنے تخت پہ بیٹھے ہوں گے، اپنے اپنے ممبر پر بیٹھے ہوں گے۔ میرے کریم فرماتے ہیں لیکن میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ جانتے کیا کریں گے؟ آپ میرے بھائیو آپ کیا جانتے سرکار کیا کریں گے؟ وہ دن کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس دن ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، باپ اولاد کو چھوڑ دے گا، دوست کو بھول جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہ پہچانتے نہیں ہوں گے، پتہ ہوگا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا باپ ہے، میرا جاننے والا ہے، سب پتہ ہوگا، لیکن کام کوئی نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ میرے بھائیو آج جس کی خوشی کے لیے سرکار کے فرمان کو توڑ رہے ہیں نا، جن کو منانے کے لیے سرکار کی بات چھوڑ دیتے ہیں، میرے کتنے نوجوان دوست ایسے ہیں جو داڑھی اس لیے کٹواتے ہیں کہ ان کی بیویاں نہیں تسلیم کرتی۔ میرے بھائیو ان کی راضی کرنے کی بات بڑی نہیں ہے، اپنا چہرہ میرے کریم اس طرح کا بناؤ۔ اب سرکار فرماتے ہیں میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، اب کیا کریں گے؟ اب غلاموں کو تلاش کر رہے ہوں گے، آپ غلاموں کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ اور جملہ سنیے، میرے کریم نے فرمایا میں تب تک ممبر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکل کر بہشت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ یہ چھوٹی بات ہے میرے بھائیو، آخری امتی بھی جہنم سے نکل کر بہشت میں داخل نہیں ہو جاتا، میرے کریم ممبر پر نہیں بیٹھیں گے۔ اور جو محبوب تیری خاطر میری خاطر بروز قیامت اپنا ممبر چھوڑ دے، اور میں اس کے لیے صبح کی نماز کے وقت اپنا بستر نہیں چھوڑ سکتا؟ یار حیا نہیں آتی یا شرم نہیں آتی؟ کیسی غیرت ہے؟ اور پھر سنیے، اور اگر ہو سکے تو میرے بھائی میرے سمیت پہلے میں پھر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ میرے کریم نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن چند امتی جہنم میں رہ جائیں گے، کچھ غلام جہنم میں رہ جائیں گے، حضور بہشت میں جائیں گے۔ اور دیکھیں نا جب پتہ ہوگا کہ بھی کلاس میں کتنے بچے ہیں تو تب بندہ کہتا کہ آج فلاں دو نہیں ہیں۔ جب پتہ ہی نہ ہو ہے کتنے تو غیر جو آئے نہیں ان کی خبر کیسے ہوگی؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اپنے ایک ایک غلام کو جانتے ہیں، الحمدللہ سب کو جانتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں گے فلاں بھی آ گیا، فلاں بھی آ گیا، فلاں بھی آ گیا، ایک ایک بندے کا نام جانتے ہیں آپ۔ ایک دفعہ آپ تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا جو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں بہشتیوں کے نام ہیں، جو بائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں جہنمیوں کے نام ہے۔ آپ فرمائیں گے، آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ چند لوگ ابھی تک جہنم میں ہوں گے۔ اب حضور کی شان یہ نہیں ہے، یہ آپ کا مقام نہیں، یہ آپ کا مرتبہ نہیں، لیکن میرے دوست، میرے بھائی، میری اور تیری خاطر حضور بہشت سے باہر نکلیں گے، جہنم کے دروازے پہ آئیں گے۔ جب جہنم آپ کو آتا ہوا دیکھے گا، جہنم سرد پڑ جائے گا اور آپ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور باپ پہ کھڑے ہو کر اپنے ایک ایک غلام کو بلا کر وہاں سے باہر نکالیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اتنے کریم رسول ہیں، اتنے حبیب ہیں، اتنے پیارے ہیں، بس دکھ اس بات کا ہوتا ہے، تکلیف اس بات کی ہوتی ہے، بس اذیت اس بات کی ہوتی ہے یار کتنی ڈٹائی کے ساتھ میں اور آپ نافرمانی کر جاتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے جب نہیں سوچتے، ایک سیکنڈ کے لیے میں اور آپ نہیں سوچتے، ایک لمحے کے لیے میرے بھائیوں ہم نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور آخری جملہ سب کے لیے، میلاد منانے والے بھی اور میلاد کا انکار کرنے والے بھی، جو میلاد مناتے ہیں وہ بھی۔ اب دیکھیں اس امت کا حال، دیکھیں اس قوم کا حال، دیکھیں سرکار کے میلاد منانے اور نہ منانے پر اختلاف ہے، سرکار کی نافرمانی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ وہ مانتے نہ ہم مانتے۔ میلاد منا کر بھی سرکار کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے، میلاد نہ منا کر بھی عمل نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، میلاد مناؤ یا نہ مناؤ لیکن خدا کا واسطہ ہے سرکار کو فرمان پہ عمل ضرور کرو، سرکار کی فرمان پہ عمل کرو، آپ کی فرامین پہ عمل کرو، آپ کی محبت کو قائم رکھو۔ اور یاد رکھیں شفاعت کس کو نہیں ملے گی؟ ایسے لوگ جو شرک پر مر جائیں، جو کافر مر جائیں، ان کو شفاعت نہیں ملے گی، اور دوسرے وہ جو شفاعت کا انکار کریں انہیں شفاعت نہیں ملے گی۔ جو شفاعت کو مانتا ہی نہیں اس کو شفاعت نہیں ملے گی، جو کفر پر مر گیا اس کو شفاعت نہیں ملے گی۔ حضور تو بخشوائی لیں گے۔ یار بات یہ ہے، بس جب سرکار کی بارگاہ میں جائیں نا تو ہم شرمندہ نہ ہوں، چہرے سے، کال سے، حال سے، قول سے، فعل سے، عمل سے سرکار کے غلام لگیں، سرکار کے دیوانے لگیں، سرکار کے نوکر لگیں۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں قیامت کے دن اگر دوسری امتیں سرکار کی امت کو پہچاننا چاہیں تو دور سے چہرے دیکھ کر پہچان لیں یہ محمد کریم کے غلام جا رہے ہیں۔ کس طرح پہچانیں گے؟ کس طرح پہچانیں گے؟ جب آپ کا چہرہ سرکار جیسا ہوگا، جب آپ کا لباس سرکار جیسا ہوگا، جب آپ کی چال سرکار جیسی ہوگی، جب آپ کی ڈھال سرکار جیسی ہوگی۔ شفاعت کریم کا انکار کوئی نہیں، شفاعت پر تو میرا اور آپ کا اکتفا ہے، لیکن میرے بھائیوں اسی لمحے سے نیت کر لیں جو گزر گئی وہ گزر گئی، پتہ کوئی نہیں کل کون کہاں جائے گا، اگلے سال موقع ملے یا نہ ملے۔ دوست کتنے چلے گئے جو کل کا انتظار کر رہے تھے، بندے کی کل ہو جاتی نہیں آتی، بندہ خود کل ہو جاتا ہے۔ آج بدلیں اپنے آپ کو، آج سرکار کے فرامین پہ عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم مجھے اور آپ کو دین سمجھنے اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم۔